ریویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ جرمنی نے جو لیپرڈ ٹینک دیے تھے یوکرائن کو جنگ میں لڑنے کے لیے اور یا جنگ کے اندر بڑھاوا دینے کے لیے، وہ لیپرڈ ٹینک جو ہے جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، اور آج ان ٹینکوں کی مدد سے یوکرائن نے باخمت کے اوپر جو ہے ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے۔ اچھا، اب اس تمام صورتحال کے اندر جو ایک نئی سچویشن آئی ہے وہ یہ آئی ہے، اور بڑی خطرناک آئی ہے، کہ چین نے پہلے یہ کہا تھا کہ اگر جو ہمارا پیس پلان ہے اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے اور اس کو سنجیدگی سے دیکھا جائے، لیکن امریکہ نے، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا، کہ اس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ہی ایک طرف تو ہوا یہ کہ چین کا پیس پلان ریجیکٹ کیا گیا، اور ساتھ ہی اس کے یہ جو لیپرڈ ٹینک تھے اور جو ساری چیزیں جو خطرناک گولہ بارود جو دیا گیا تھا، اس کی کھیپ بھی فوری طور پر یوکرائن کو پہنچا دی گئی، اور آج یوکرائن نے باخمت کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا اس کی وجہ سے۔ اور ابھی جب اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، پاکستان میں 5 بجے کا ٹائم ہوگا، مجھے پاس جو اطلاع آئی ہے وہ یہ ہے کہ باخمت کے اوپر جو ہے بہت زبردست طریقے سے لڑائی ہو رہی ہے، اور ویگنر گروپ جو ہے بہرحال اس لیپرڈ ٹینک کی وجہ سے کہیں تھوڑی بہت انہیں مشکلات کا سامنا ہے۔ لیکن اب یہ تو ایک صورتحال چل رہی تھی آپ کے سامنے جو میں نے بتائی، آج شروع سے ہوئی، جو صبح سے یہ شروع ہوا معاملہ، لیکن اس کے اندر ایک نئی چیز جو داخل ہوئی نا وہ بہت عجیب ہے اور بڑی تشویشناک ہے۔ وہ تشویشناک یہ ہے کہ جرمنی کے جو ٹینکس آئے ہیں اور یہ سارے معاملات آئے ہیں، اور جس طرح چین کے جو پیس پلان کو انہوں نے ریگریٹ کیا، تو آج یہ خبر ملی، اور بڑی کنفرم خبر میں آپ بتا رہا ہوں۔ پاکستان میں تو شاید آپ کو کہیں سے خبر نہیں ملے گی، پتہ نہیں، اب باہر کی ایجنسیاں بھی آپ کو 2 دن بعد دیتی ہیں نہیں دیتی، آئی ڈونٹ نو، لیکن میرے پاس ایک مصدقہ اطلاع ہے۔ میں نے سفارتی ذرائع سے اور دفاعی ذرائع سے، بیجنگ کے دونوں طریقے سے پتہ کیا ہے کہ چین نے بڑے پیمانے پہ اب روس کو اسلحہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور روس کے کچھ لوگوں کو آج ہی دکھایا گیا ہے ایک بہت بڑا گوڈاؤن جو ہے، جس کے اندر کہ بہت بڑی تعداد کے اندر انتہائی خطرناک جس میں چائنا کے ٹینک بھی ہیں، گائیڈڈ میزائل ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، لانگ رینج میزائل بھی ہیں، اور بہت سارا بہت بڑا ذخیرہ جو ہے نا وہ ان کے پاس موجود ہے، وہ چائنا ان کو دینے جا رہا ہے۔ اس خبر کے آتے ہی ظاہر سی بات ہے، جب ہمیں پتہ لگا تو امریکہ کو اوبیسلی ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کو پتہ لگ جاتا ہے۔ ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے فوری طور پر چین کو وارن کیا ہے کہ ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ آپ نے اپنا اسلحے کا گودام جو ہے روس کے لیے کھول دیا ہے، اور یہ اسلحہ جا رہا ہے۔ اگر یہ اسلحہ روس پہنچتا ہے یا روس کو دیا جاتا ہے تو پھر چین اس کے لیے تیار رہے نتائج بھگتنے کے لیے۔ تو اس کے جواب میں چین کی طرف سے یہ پیغام بھیجا گیا ہے کہ ہم تیار ہیں، اور ہم واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ اب ہم روس کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اور ساتھ میں چین نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نیٹو اور یورپ کو وارن کرنے ہیں کہ وہ اس علاقے کے اندر آ کر ہمارے جو اتحادی ہیں ان کے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہ کرے۔ اگر وہ اس قسم کی کوئی پرابلم کریٹ کرے گا تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے یورپ کو بھی بھگتنا پڑے گا اور امریکہ کو بھی بھگتنا پڑے گا، چین نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے۔ اچھا، جیسے ہی چین کا یہ ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے، چین کی جانب سے یہ جو ایک سٹیٹمنٹ گیا ہے، سفارتی ایک وائر جسے کہتے ہیں نا، یہ آپ کو بھی اخبارات میں خبریں نہیں ملیں گی آپ کو کہیں۔ یہ میں وہ بات کروں جو سائفر ٹائپ، جو پاکستان میں سائفر کا تماشا چلا تھا نا، یہ ڈپلومیٹک سائفر، یہ ان کے ذریعے کی میں بات کر رہا ہوں۔ اسی کے ساتھ فوری طور پر جب یہ بیان آیا، اس کے بیان کے تھوڑی ہی دیر بعد جو ہے ولیم برنز کا ایک بیان آیا، اور ولیم برنز نے دوبارہ جو ہے اس کی تصدیق کی امریکہ کے بیان کی، اور انہوں نے کہا کہ حالات جو ہے خراب ہوں گے، اور روس کو اور چین کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ جیسے ہی ولیم برنز کا بیان آیا ہے، اس کے آدھے گھنٹے کے اندر جو رشین جو ہیں دمیتراتوف، ان کا بھی بیان آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں امریکہ جو ہے بالکل اب نہ ڈرائے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ڈر جائیں گے تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پھر ہم جو ہے
یورپ سے اور امریکہ سے انسانیت کو ناپید کر دیں گے. یہ جو آج میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، جو دھمکیاں چلی ہیں دونوں طرف سے اور پس منظر کے اندر جو معاملات ہوئے، مطلب دھمکیاں تو پہلے بھی چلتی تھیں، لیکن دھمکیوں کے ساتھ جو عملی معاملہ مجھے دیکھنے میں آیا ہے کہ جرمنی کے لیپرڈ ٹینکس وہاں پہنچے ہیں، اور ساتھ ہی چین نے اپنے جو ہے اسلحے کا گودام کھول کے روس کی کھلی جو حمایت کا اعلان کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بات دھمکیوں سے آگے بڑھ کر اب عملی جنگ کے اندر مزید آ رہی ہے، یا یوں آپ سمجھیں کہ اس جنگ کے اندر اب چین جو ہے وہ براہ راست کہیں نہ کہیں انٹری کر رہا ہے. تو یہ ایک صورتحال ہے. اچھا، دوسری جانب جو ہے تائیوان کے اوپر بھی آج مسئلہ جو ہے گزشتہ 24 گھنٹے سے کچھ تھوڑا سا گڑبڑ ہے، اور وہ گڑبڑ اس لیے ہے کہ امریکہ نے اپنا USS اسپرنگ فیلڈ جو ہے بہت بڑا جہاز ہے، اس کو تائیوان کے سمندروں میں بھیجا جو کہ نیوکلیئر ہتھیاروں سے لیس ہے. اس کے بعد جو ہے پھر چین نے بھی اپنی افواج کو جو ہے بالکل ہائی الرٹ کر دیا ہے، اور تائیوان کے گرد جو ہے مزید گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا ہے. تائیوان کی طرف سے جو ہے سرکاری جو آیا ہے ایک اسٹیٹمنٹ یا ایک اعلان جو کیا گیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو ہمیں لگتا تھا کہ شاید چین 2024 تک انتظار کرے گا، لیکن جو صورتحال بڑھتی جا رہی ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے چین کسی وقت بھی کوئی بڑی پیش قدمی کر دے. لیکن بہرحال یہ وہ کہتے ہیں، لیکن مجھے ابھی نہیں لگتا فوری طور پر، لیکن بہرحال ہو سکتا ہے. وہ اگر کہہ رہے ہیں تو وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن میرا ایک تجزیہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید ابھی اتنی جلدی یہ کام نہیں ہوگا. یہ یا تو اس صورت میں ہوگا کہ جب یہ روس چین کا معاملہ اگر دونوں مل کے اگر اس طرف اگر اڑ جاتے ہیں امریکہ کے ساتھ، یورپ میں نیٹو کے ساتھ اگر یہ بھڑ جاتے ہیں، تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ رد عمل کے طور پر وہاں یہ کوئی کاؤنٹر کرے، لیکن ابھی سردست ایسا لگتا نہیں ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ آج تائیوان نے اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے امریکہ سے ایئر 2 جو ہے سرفیس ٹو سرفیس میزائل جو ایئر اور ایئر بونس کا جو مطالبہ کیا ہے، اس سے بھی یہ لگتا ہے کہ تائیوان کو کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ چین جو ہے کوئی بہت بڑی کارروائی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور سب سے جو بات اور بھی ہے بڑی تیزی سے وہ یہ آ رہی ہے کہ یہ جو ایلون مسک کا جو اسٹار لنک ہے، اس کے حوالے سے بھی چائنا نے آج ان کو وارن کیا، اور اس نے کہا کہ ہم اپنے جو ہے نا وہ سیٹلائٹ جو ہیں وہ ہم لگائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ ایلون مسک جس طریقے سے مطلب یوکرائن کے اندر جو ایک انہوں نے ان کا کردار رہا ہے کہیں نہ کہیں رشیا کو تھوڑا سا معاملات کے اندر، اب وہ بڑی لمبی ہے ڈیٹیل، بہرحال میں نہیں بتاؤں گا. لو فورڈ جو تھی ان کی سیٹلائٹ کا جو معاملہ تھا، تو اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ ہم اب ایلون مسک کے اسٹار لنک کے اوپر نہیں جائیں گے، بلکہ ہم اپنا جو ہے نا مطلب سسٹم اپنا خود بنائیں گے. اور مجھے کسی نے بتایا کہ یہ صرف اعلان نہیں ہے، بلکہ چائنا جو ہے آلریڈی یہ کام کر چکا ہے. اور یہ ایک بات ویسے ہے بھی بڑی مہم، آپ کو بتا دوں کہ چائنا کی جب کسی چیز کی طرف جب اعلان کیا جاتا ہے نا کہ وہ چیز بنائے گا یا بنا رہے ہیں، تو یہ میرا اپنا تجربہ ہے. بہت سے لوگ جو بین الاقوامی صورتحال پر جن کو عالمی خبروں سے زیادہ دلچسپی ہے، آپ میں سے بہت سارے سامعین سنتے بھی ہیں بین الاقوامی خبریں، ان کو دلچسپی ہے، وہ کہتے ہیں بہت سارے لوگ، وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ ایک پریکٹس رہی ہے چین کی، کہ چین ہمیشہ پہلے ایک کام کر لیتا ہے، اور کام کرنے کے بعد جب اس میں کامیابی ہو جاتی ہے تو اس مرحلے پہ وہ کہتا ہے کہ ہم بنائیں گے، جبکہ آلریڈی وہ بنا چکا ہوتا ہے. یہی جو ہے نا کام کم از کم ایران بھی کرتا ہے. ایران کے حوالے سے بھی میں آپ کو بارہا کہہ چکا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں ایران کو. میں آج سے 1 سال پہلے بتا چکا ہوں کہ جس چیز سے یہ روکنا چاہتے ہیں ایران کو، وہ چیز جو ہے نا یا وہ طاقت جو ہے وہ ایران آلریڈی حاصل کر چکا ہے. اب وہ ڈکلیئر کرتے ہیں نہیں کرتے ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ایک بات اس میں خاص طور پر یہ ہے کہ ایران نے سرکاری طور پر یہ تو ایڈمٹ کر لیا ہے کہ وہ 90% جو ہے انہوں نے یورینیم کی انکریچمنٹ جو ہوتی ہے اس کی جو ہے صلاحیت وہ انہوں نے حاصل کر لی 90% انریچمنٹ کی. لیکن وہ کہتے ہیں، لیکن میں نے جو آپ کو 1 سال پہلے خبر دی تھی وہ یہ ہے کہ وہ کیپیبل ہیں اس وقت اس تمام چیز کے، یا ان تمام جو جس کو کہ روکنا چاہتے ہیں جس چیز سے، اس کے اوپر وہ اسٹل کیپیبل ہو چکا ہے. اچھا، اب ایک چیز تو یہ ہے، اچھا آج جو 90% کی جو بات چائنا نے کی ہے، مجھے لگتا ہے کہ، اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے کہیں نہ کہیں ایران کے اوپر حملے کا جو ہے نا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے. اور یہ ایک تو ویسے بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اسرائیل کے حوالے سے جو معاملہ چل رہا ہے تو خطرہ بڑھتا رہا ہے، لیکن اس کے اندر جسے تھوڑا سا ایک جو تیزی آئی ہے جو مجھے لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے جو جرنیل ہیں انہوں نے آج اعلان کیا ہے باقاعدہ، اور کھلے عام اعلان کیا پریس میں انہوں نے کیا ہے کہ ہم فوری طور پر جو ہے کمانڈر قاسم سلیمانی جو ہیں ان کے ہم قتل کا بدلہ لیں گے. اور انہوں نے باقاعدہ نومینیٹ بھی کر دیا کہ وہ پومپیو کو اور ڈونلڈ ٹرمپ کو ایسیسینیٹ کریں گے. تو یہ ایک بڑی کھل کر انہوں نے بات کی ہے، اور یہ ایک طریقے سے سریعام دہشت گردی زمرے میں بھی آتی ہے، لیکن بہرحال کھل کے انہوں نے یہ بات کہی ہے. تو یہ جو ہے نا ایک نئی صورتحال اس وقت خطے کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے.
اور اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. آج جو بڑی خبر میں نے آپ کو دے دی کہ جو روس چین یوکرین تو آپ کو پتہ ہے کہ چل ہی رہا ہے معاملہ, لیکن اس دوران یہ جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے چائنا کی طرف سے, یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. دیکھیں کیا صورتحال ہوتی ہے. شمالی کوریا سے بھی پتہ لگا ہے کہ شمالی کوریا بھی اس وقت کہیں نہ کہیں کھڑا ہوا ہے, اور جو پس پردہ جو ڈپلومیٹک چینلز جو پتہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ مزید بڑھتی ہے اور چین اگر آ جاتا ہے ڈائریکٹ اس کے نیٹو کی ساتھ جو اگر آ جاتا ہے ہیڈ ٹو ہیڈ اگر آ جاتا ہے چائنا اور روس, تو شمالی کوریا جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ ایک صورتحال جو ہے اس وقت دن بدن بین الاقوامی طور پر خطے میں ایک نئی صورتحال ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے. یعنی ایران کی طرف سے بھی حالات گڑبڑ نظر آتے ہیں, ادھر روس یوکرین کے بھی نظر آتے ہیں, ادھر جو ہے چائنا سی کے اندر بھی حالات نظر آتے ہیں. کل میں بتا بھی چکا تھا کہ چین کے اور امریکہ کے طیارے آمنے سامنے آ گئے تھے. تو یہ تمام سینیریو کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ پورے خطے کے اندر تقریباً پوری دنیا کے اندر اس وقت جو ہے نا حالات جو ہیں انتہائی تشویشناک ہیں. لیکن جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ ایک جو مین میڈ کرائسس جو چل رہا ہے نا وہ اسٹل ابھی تک اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. اور تبدیلی اس لیے بھی نہیں آئی کہ دیکھیں میں ایک چیز کو ابھی تک سمجھ نہیں پایا کہ ساری دنیا میں جب کہیں بھی کوئی بھی اگر سیاسی طور پر اگر کسی بھی ریاست کے اندر پرابلم ہوتی ہے, سیاسی طور پر حکومتیں ناکام ہوتی ہیں, کچھ ہوتی ہے, تو اس کا ایک بہترین سولوشن یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر آپ الیکشن کرا دیتے ہیں تاکہ بحران ختم ہو جائے. لیکن پاکستان ایک ایسا واحد ملک ہے جہاں پہ الیکشن کرانے کے اندر بھی بحران ہے. مطلب دنیا میں تو بحران ختم کرنے کے لیے الیکشن ہوتے ہیں, لیکن پاکستان میں جو بحران ختم کرنے کی جو ساری دنیا کے اندر جو ایک طریقہ کار اڈاپٹ کیا تھا اس میں اس کو بھی بحرانی کیفیت دے دی گئی ہے. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ اس میں پرابلم کریٹ کر دی گئی کہ اب تاریخ کون دے گا. تو عجیب تماشا ہے. پہلے آپ کو پتہ لگا کہ میں نے جیسے پہلے گزشتہ ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ پچھلی مرتبہ جب حلف اٹھانے کا مسئلہ تھا تو اس میں چکر پڑ گیا تھا. تو حلف اٹھانے کون اٹھائے گا, کون حلف اٹھائے گا, الیکشن کون کرائے گا, الیکشن کی تاریخ کون دے گا. یعنی ایک ایسا بڑا نیوکلیئر ملک جو کہ اسلامی دنیا میں ایک اچھا خاصا بڑا ملک ہے جہاں ابھی تک یہی طے نہ کیا جا سکے کہ کس سے اور کب اور کس سے حلف لینا ہے, کب اور کس نے تاریخ دینی ہے اور کیسے الیکشن ہونا ہے, تو کیا آپ اسے کامیاب ریاست کہیں گے ساری دنیا کے اندر؟ میں ایک بڑا ویلڈ سوال آپ لوگوں سے کر رہا ہوں. وہ ایک چیز نارمل سی چیز ہے, یہ تو ایک بہت ہی معمولی چیز ہے. یہ جو سوال جن چیز کے اوپر ہمارے یہاں مطلب جسے کہتے ہیں نا سینگ پھنس گئے ہیں, تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے جو سینگ پھنسائے گئے ہیں یہ مین میڈ کرائسس ہیں. اور یہ سیاستدانوں کو میں نے کہا تھا کہ سیاستدان اس میں ٹوٹلی ناکام ہو چکے ہیں. تو آج آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی کی اسکرینوں پہ آپ نے سن لیا ہوگا سارا معاملہ کہ جو کچھ ہوا ہے. بینچ کو توڑنے کی بات کی جا رہی تھی, وہ ٹوٹلی کہہ رہے تھے کہ بینچ کو ختم کر کے فل بینچ لاؤ. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ فل بینچ کا تو شاید مجھے نہیں لگتا تھا آئے گا, کیونکہ اس حوالے سے میں بہت کچھ پہلے بتاتا رہا ہوں. تو وہی ہوا کہ فل بینچ تو نہیں آیا, باقی 4 ججز جو ہیں وہ علیحدہ ہو گئے. اچھا جسٹس مندوخیل نے جو ریمارکس دیے تھے نا کہ اس پہ سو موٹو نوٹس بنتا ہی نہیں ہے. بہرحال وہ جج ہیں, لیکن میرا جہاں تک تھوڑا بہت جو میں کام, میں کوئی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ بھی نہیں ہوں, نہ میں سابقہ کسی کورٹ کا چیف جسٹس رہا ہوں, لیکن تھوڑا بہت بحیثیت سیاستدان جو میں تھوڑا بہت قانون سمجھتا ہوں اپنے ملک کے, میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس مندوخیل کے ریمارکس جو ہے نا وہ درست نہیں, کیونکہ حالات جو ہے نا ہمارے اسٹیٹ کے, دنیا میں کہیں بھی اسٹیٹ کے اگر حالات ہوتے ہیں تو آئین جو ہے نا کانسٹیٹیوشن کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ کون سی کس طریقے سے آپ اپنی اسٹیٹ کو کانسٹیٹیوشنلی کسی بھی قسم کے کرائسس سے آپ نکال سکتے ہیں. تو یہ تو اب تشریح تو کرنا خود عدلیہ کا یا ججز کا کام ہوتا ہے, سپریم کورٹ کا. لیکن اگر سپریم کورٹ کے ججز بھی اگر صورتحال سے اور کسی بھی اسپیشل سینیریو کے اندر اگر اپنی تشریح کرنے سے اگر فرار حاصل کرنے لگیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از ناٹ فیئر انف, مطلب یہ ٹھیک نہیں ہے. بہرحال ایک جج ہے, میں انہیں کرٹیسائز نہیں کر رہا, لیکن میرا اپنا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے طریقہ, یہ بہت نامناسب طریقہ میرے نزدیک ہے. اچھا اب اس میں ایک چیز اب یہ بھی آئی ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب اور اعجاز احسن صاحب تو اعتراض کے بعد وہ آج خود علیحدہ ہو گئے. 5 رکنی وہ بینچ تھا, آج انہوں نے ساری بات سنی ہے. اور دوسرا آج ایک نئی چیز یہ آئی ہے کہ سلطان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ جو ہے اب سنا ہے کہ صدر مملکت کی جو ہے نمائندگی کریں گے, کیونکہ صدر صاحب کے بارے میں نے ابھی سنا تھا کہ انہوں نے جو اٹارنی جنرل ہوتا ہے ان کے حوالے سے ان کو کہا ہے کہ مطلب وہ ان کے اوپر نہیں اعتماد کرتے بھارت, پریزیڈنٹ آف پاکستان, ان کو حق بنتا ہے وہ جو بھی کہے, بہرحال ان کی ایک اتھارٹی ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ سارا سلسلہ شروع ہوا ہے اور تمام اس کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں وہ میں نہیں کروں گا, وہ تو وی لاگ کو لمبا کرنے والی باتیں وہ آپ خود ہی سنتے رہے ہوں گے, ٹی وی اسکرینس پہ بھی سنتے رہیں, دوسرا بھی سنتے رہیں. تو جو اصل میں چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا فیصلہ کل ہو جائے گا, اور فیصلہ جو ہوگا یہ وہی ہوگا جو آج سے تقریباً 1 ہفتے پہلے میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی, جس وقت کہ یہ سوموٹو نہیں ہوا تھا. میں نے کہا تھا کہ اس ایشو کو عدالت اٹھائے گی, اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس ایشو کو عدالت اٹھائے گی اور الیکشن جو ہے عدالتوں کے تھرو ہی ہوں گے.
آج اب یہ کل کیا فیصلہ دیا جا رہا ہے ابھی اس پہ میں بات نہیں کروں گا. میرا فیصلہ جو عدالت نے دینا ہے وہ آپ میرے ٹویٹر ٹائم لائن پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. 3 دن پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ کیا فیصلہ ہونا ہے. چونکہ اس وقت ابھی معاملہ سب جوڈش ہے تو میں اس کے اوپر ابھی فوری طور پر وہ بات نہیں کروں گا. لیکن اتنا اشارہ ضرور دوں گا کہ خبریں جو ہے نا وہ انتخابات کے حوالے سے بالکل ٹھیک ہیں, اچھی ہیں, لوگوں کو مطمئن ہونا چاہیے جو انتخابات چاہتے ہیں. اچھا, اسی دوران ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ ریٹائرڈ جنرل امجد شعیب صاحب کو جو ہے انہوں نے گرفتار کر لیا. بے تکی سی بات ہے. میں نے تو آج صبح بھی کہا تھا کہ مطلب کوئی تک نہیں بنتا. مطلب وہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے غداری کی. کون سی انہوں نے غداری کی؟ انہوں نے کوئی فوج کے خلاف بات نہیں کی. انہوں نے فوج کے خلاف تو کسی کو نہیں اکسایا. ساری دنیا کے اندر اگر جسے کہتے ہیں نا کہ آپ غداری یا وہ ٹریزن کی جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ تب آپ کسی مطلب جو اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں اس کے خلاف براہ راست اکسائیں, یا پھر یہ ہے کہ جو عدلیہ ہیں ان کے خلاف اکسائیں عوام کو, اور یہ کہیں کہ بھائی خدا نخواستہ کسی سرکاری ادارے کے اوپر جا کر حملہ کر دو, یا کوئی ایسی کوٹریس پاس وغیرہ کی اگر کوئی بات ہو تو اس کو یہ کہا جاتا ہے ساری دنیا کے اندر کہ یہ اسٹیٹ کے ساتھ غداری. ایک سیاسی حکومت کے خلاف اپنا ایک بات کرنا تو یہ تو نارمل ہی ہے. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے جو تجزیہ نگار ہوتے ہیں, اینالسٹ جو ہوتے ہیں, یا صحافی ہوتے ہیں, یا پھر سیاستدان ہوتے ہیں, ان کو تو ویسے بھی تھوڑا بہت ایک ہوتی ہے سہولت ہوتی ہے کہ وہ کرٹیسائز کرتے ہیں اپنے طریقے سے. تو وہ ایک تجزیہ نگار بھی ہیں, ریٹائرڈ فوجی بھی ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ کس طریقے سے, مطلب ٹوٹل مجھے تو بہت برا لگا یہ بات, اور میری نزدیک تو یہ بالکل غلط ہے. اور ٹھیک ہے ان کو انہوں نے بھیج دیا 3 دن کے لیے ریمانڈ کے اوپر, یہ بھی غلط ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ان کو سزا نہیں ہوگی انشاءاللہ. 3-4 دن بعد جو بھی انہوں نے کچھ نہیں نکالنا ہے, تو بے وقوف والی بات ہے. مجھے لگتا ہے کہ عدالت جو ہے انہیں ریلیز کر دے گی. لیکن بہرحال یہ 3 دن کے ریمانڈ پہ بھی ان کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا. اچھا, دوسری بات یہ کہ مریم نواز صاحب آج پھر دوبارہ سنا بڑا گرجی برسی ہیں. انہوں نے وہ صرف اپنی آدھی تقریر میں تو میں نے اتفاق سے تھوڑی سی سن لی تھی شروع کے اندر, تو وہ صرف سلام ہی کرتی ہیں کہ نواز شریف کا فلانا سلام, نواز شریف کا فلاں سلام. وہ سارے سلام جو ہے نا نواز شریف کی قوم کو کرتے نہیں ہیں, اور اس کے بعد وہ سلام ولام کر کے آخر میں انہوں نے اپنے دل کی بات کہہ دی کہ یار جب تک عمران خان کو ایک دفعہ اندر نہیں کیا جائے گا, اور اس کو جب تک لیول پلینگ جو ہے نا وہ فیلڈ جو برابر نہیں ہوگی عمران خان کے, تو اس وقت تک جو ہے الیکشن کرانا ذرا مسئلہ ہے. اصل میں انہوں نے اپنے دل کی بات اتنی سی بات کر دی جو ہم شروع سے کہتے تھے کہ ان کے دل کے اندر ایک یہ بات ہے کہ ایک دفعہ کس طرح عمران خان گرفتار ہو جائے. ان کی یہ کوشش ہے, اور کوشش یہ کل بھی کریں گے. یہ میں آپ کو یہ بھی خبر دے رہا ہوں, مجھے پتہ لگا کہ کل بھی ان کی کوشش ہے کہ عمران خان جب وہاں جائیں گے, کیونکہ بائی ایئر وہ جا رہے ہیں عمران خان صاحب خصوصی طیارے کے ذریعے, تو آج بھی ان کی کوشش ہے. یہ میں آپ کو کوئی خبر نہیں دے کر میں بتا رہا ہوں کہ صبح سے یہ خسر پھسر اندر چل رہی ہے بیک چینل کے اندر کہ بھی دیکھو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جب وہاں پر آئیں تو ان کو اسی وقت اریسٹ کر لیں, یا ان کی کوئی ضمانت جو بینکنگ کورٹ کے حوالے سے وہ کر دیں, یا کچھ کر رہے ہیں, یا باہر پکڑیں. مطلب اس وقت ان کی کھچڑی اندر سے پک رہی ہے, لیکن حوصلہ ان کا ابھی نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. لیکن بہرحال جسے کہتے ہیں نا کہ وہ چوہا کانفرنس, چوہے ہوتے ہیں نا بیٹھ کے کونے کے اندر چھپ چھپ کے بات کرتے ہیں, آوٹ ہوتی تو فوراً بھاگ جاتے ہیں. تو چوہا کانفرنس جو ہے حکومت کر رہی ہے عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے, لیکن ابھی تک ان کو کہیں حوصلہ نہیں پڑ رہا. تو بہرحال یہ ایک صورتحال ہے, دیکھیں کیا ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ دیکھتے ہیں جو بھی صورتحال ہوگی اس پہ اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.